الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کی آیتیں پڑھتے اور سنتے ہیں۔ شاید میرے اور آپ کی زندگی میں اس سے مبارک، اس سے بہتر وقت کوئی اور ہوگا جو ہم اس درس کے سننے اور سنانے میں گزارتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی کتاب سب سے اشرف ہے، سب سے مقدس ہے، اور اس کی آیتیں مبارک ہیں، اور اس کا سننا، پڑھنا، دیکھنا سب کا سب عبادت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 سے 82 تک کی آیتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھیں۔ ان آیتوں کی تفسیر کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک عام حکم بیان کیا ہے جس میں بنی اسرائیل اور دیگر تمام لوگ داخل ہیں۔ وہ ایک ایسا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حکم ہو ہی نہیں سکتا، نہ کہ ان کی آرزوئیں اور دعوے جو وہ ہلاک ہونے والوں اور نجات پانے والوں کے تعلق سے کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا، یعنی معاملہ یوں نہیں ہے جس طرح تم نے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، یعنی انہوں نے کہا تھا یہودیوں نے کہ ہم بہت پاکیزہ لوگ ہیں، ہم پہلے تو جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے، اور جہنم میں ڈالے بھی گئے تو گنتی کے چند دن۔ تو اس کا جواب دیا گیا یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے من کسب سیئہ، جس نے کوئی برائی کی، جس نے کوئی برائی کمائی۔ یہاں سیئہ برائی شرط کے سیاق میں نکرہ استعمال ہوئی ہے، لہذا اس کے عموم میں شرک اور اس سے کم تر تمام برائیاں داخل ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد شرک ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، یعنی برائی کا ارتکاب کرنے والے کو اس کی برائی نے گھیر لیا اور اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اور یہ شرک کے علاوہ کوئی اور برائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ایمان سے بہرور ہے برائی اسے گھیر نہیں سکتی۔ جس کے دل میں ایمان ہے اسے برائی گھیر نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، پس وہ آگ کے مستحق ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ سے خوارج نے استدلال کیا ہے۔ خوارج، ان کے تعلق سے ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے پہلے بھی۔ خوارج ایک ایسی قوم تھی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود تھی۔ اس آیت سے خوارج نے استدلال کیا ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے دوبارہ جنت میں ڈالے گا سوائے شرک کے۔ لیکن خوارج اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے، حالانکہ یہ تو ان کے خلاف دلیل ہے، کیوں یہ تو ظاہری طور پر شرک کے بارے میں ہیں۔ اس طرح ہر باطل پسند
جو قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی صحیح حدیث سے اپنے باطل نظریے پر استدلال کرتا ہے تو استدلال خود اس کے خلاف ایک قوی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے اور اعمال صالحہ کیے، اور جتنے بھی اعمال ہیں دو شرائط کے بغیر نیک اعمال کے زمرے میں نہیں آتے۔ کوئی بھی کام لوگ کرتے ہیں وہ نیک عمل اسی وقت کہلایا جائے گا جب اس میں دو شرائط ہوں، دو کنڈیشن ہوں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی بھی کام میں کروں، کہا کہ مجھے اچھا لگا میں نے کیا۔ کوئی بھی کام اچھا کب ہوتا ہے؟ جب اس میں دو کنڈیشن ہوں، ایک خالص اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے وہ کام کیا جائے، دوسری شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ یہ دو آیتیں جو آج کے اس درس میں ہم نے پڑھی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نجات، کامیابی، فلاح کے مستحق صرف نیک کام کرنے والے اہل ایمان ہیں، اور ہلاک ہونے والے جہنمی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیکوں کے ساتھ رکھے، نیکوں کے ساتھ اٹھائے، اور ہمارا حشر نیکوں کے ساتھ ہو جن کے لیے نجات ہے، فوز و فلاح ہے، اور اس کی ابدی جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔